ویلکم بیک. آغاز میں آپ کو بتائیں کہ کراچی میں ایم کیو ایم کو اکٹھا اور بلوچستان میں باپ کو پیپلز پارٹی میں شامل کرایا جا رہا ہے. پنجاب میں 3 ارکان پر اعتماد کا ووٹ نہ دینے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں کہ اسمبلیوں میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں. اسٹیبلشمنٹ معیشت سمیت تمام بحرانوں سے نکالنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے. ایکسٹینشن کے بعد جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے رویے میں تبدیلی محسوس کی. وہ احتساب نہیں کرنا چاہتے تھے, اس لیے تعلقات خراب ہوئے. حسین حقانی کو امریکہ میں لابنگ کے لیے ہائر کیا گیا. مجھے امریکہ مخالف ثابت کرنے کی کوشش کی گئی. کراچی میں ایم کیو ایم کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. بی اے پی کو پیپلز پارٹی میں شامل کرایا جا رہا ہے. 3 اراکین پنجاب اسمبلی پر اعتماد کا ووٹ نہ دینے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی صحافیوں سے ملاقات میں گفتگو. کہا اسمبلیوں میں جا کر کیا کریں گے, کوئی فائدہ نہیں. اسٹیبلشمنٹ معیشت سمیت تمام بحرانوں سے نکالنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کہتے ہیں سابق آرمی چیف سے بہترین ورکنگ ریلیشن شپ تھی. ایکسٹینشن کے بعد ان کے رویے میں تبدیلی محسوس کی. جنرل باجوہ احتساب نہیں کرنا چاہتے تھے, اس لیے تعلقات خراب ہوئے. امریکہ مخالف ثابت کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کام کے لیے حسین حقانی کو امریکہ میں لابنگ کے لیے ہائر کیا گیا. ڈونلڈ لو نے جو کہا وہ سبق پاکستان سے پڑھایا گیا تھا. موجودہ آرمی چیف سے میرا کوئی تنازع نہیں, نہ ہی کوئی رابطہ ہوا. عمران خان نے دعویٰ کیا کہ سابق صدر پرویز مشرف نے دہشت گردی بیچ کر ڈالر کمائے, مگر 80,000 جانوں کا زیاں ہوا. بلاول بھٹو کو افغانستان کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں. ہمارے دور میں موجودہ افغان حکومت کے ساتھ بہترین تعلقات تھے. چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ بشرا بی بی خاتون خانہ ہے. آڈیو لیک سے نوجوان نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ملک میں شفاف الیکشن ہو اور پائیدار حکومت بنے. شفاف الیکشن سے ملک میں استحکام آئے گا. ایم کیو ایم پاکستان حکومت سے خفا, الگ ہونے کی دھمکی دے ڈالی. کنوینر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ 15 جنوری سے پہلے کراچی اور حیدرآباد کی اثر 9 حلقہ بندیاں کرائی جائیں. مسئلہ حل نہ ہوا تو سڑکوں پر آ جائیں گے. وزیر اعظم ہمیں آج یا کل تک بتائیں آپ اپنی ضمانت پر قائم ہیں یا نہیں. صورتحال یہی رہی تو فیصلہ کریں گے, حکومت میں رہیں یا علیحدہ ہو کر الیکشن لڑیں. جنوری سے پہلے کراچی اور حیدرآباد کی اثر 9 حلقہ بندیاں کی جائیں. یہ مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. پھر ہم مجبور ہوں گے عوام کی رائے ہموار کرنے کے لیے سڑکوں پہ آئیں, احتجاج کریں. وزیر اعظم پاکستان سے کہتا ہوں آپ اس حوالے سے آج یا کل تک پوری وضاحت سے بتائیں ہمیں آپ نے جو ضمانت لی تھی اس پہ آپ قائم ہیں یا نہیں ہیں. ہم کارکنوں کو اجلاس بھی بلا رہے ہیں, ان کے سامنے صورتحال رکھیں گے. اگر یہی صورتحال قائم رہی تو ہمیں انتخابات میں حصہ حکومت میں رہ کے کرنا ہے یا حکومت سے علیحدہ ہو کے کرنا ہے. پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان کے معاملات الجھ گئے. ایم کیو ایم نے وفاقی حکومت کو سندھ حکومت کے رویے کی شکایت کر دی. نون لیگ کی قیادت پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے معاملات طے کرانے کے لیے متحرک ہو گئی. ایم کیو ایم نئی حلقہ بندیوں کے بغیر بلدیاتی الیکشن نہیں چاہتی. وفاقی حکومت کے نمائندوں کا سابق صدر آصف علی زرداری سے رابطہ. بلدیاتی الیکشن پر ایم کیو ایم کے تحفظات ختم کرنے کی درخواست. وفاقی وزیر سردار ایاز صادق کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی ملاقات کرانے کراچی جا رہا ہوں. 2 سوال کچھ کرنا چاہتے, 2-3 سوال لے لوں. پھر میں نے کراچی جانا ہے زرداری صاحب اور ایم کیو ایم کی ملاقات کرانے کے لیے. میں نے کراچی جانا ہے زرداری صاحب اور ایم کیو ایم کی ملاقات کرانے کے لیے. سیاسی جماعتیں آپس میں ملتی ہیں تو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. بھتے کا زمانہ گیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کراچی کا میئر وہی ہوگا جسے عوام منتخب کریں گے. ہم الیکشن سے بھاگ نہیں رہے. کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کو کم کرنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. وہ آئے گا جو کراچی کی عوام چاہے گی. باقی ہم بالکل الیکشنز کے لیے تیار ہیں. ہم چاہیں گے کہ ہر پارٹی اس میں پارٹیسپیٹ کرے. الیکشن الائنس کوئی کرتا ہے یا ملتا ہے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. دوسرا وہ بھتے بخشش والا زمانہ ختم ہو گیا. اب وہ بھتہ خوری نہیں چلتی. شہر کو اب کوئی بند نہیں کر سکتا جیسے پہلے ہوا کرتا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی امن و امان لائی ہے جو کہ ایک آج سے 7-8 سال پہلے کسی کی سوچ بھی نہیں تھی. اسٹریٹ کرائمز کے جو ایشوز ہیں میں اس کو تسلیم کرتا ہوں, ہیں ایشوز. اس کی وجوہات بھی میں نے بتائی اور میں نے یہ بھی کہا کہ میں اپنے آپ کو اس سے بری ذمہ نہیں کرتا, لیکن مجھے سب کی مدد کی ضرورت ہوگی اس میں, اور وہی میں.
صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل کو بغیر دستخط کے واپس کر دیا. ایوان صدر کا کہنا ہے کہ بل سے بلدیاتی انتخابات میں مزید تاخیر ہوگی. الیکشن کے شیڈول کا اعلان ہونے کے بعد میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخابات کا طریقہ تبدیل کیا گیا. مراسلے میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت کے عجلت میں اٹھائے گئے اقدامات جمہوریت کے لیے مثبت نہیں. وفاقی حکومت کے غلط اقدامات سے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات نہ ہو سکے. 50 یونین کاؤنسلز کی حد بندی کے بعد الیکشن کمیشن نے 31 جولائی کو اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا اعلان کیا. پولنگ کی تاریخ کا اعلان ہونے کے باوجود وفاقی حکومت نے یونین کاؤنسلز کی تعداد 50 سے بڑھا کر 101 کر دی، جس سے انتخابات التوا کا شکار ہوئے. پھر 101 یونین کاؤنسلز کی حد بندی کر کے الیکشن کمیشن نے 31 دسمبر 2022 کو اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا. لیکن موجودہ بل کا سیکشن 2 میں اسلام آباد میں 125 یونین کاؤنسلز کا ذکر کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ 31 دسمبر کو ہونے والے انتخابات دوبارہ ملتوی کر دیے گئے. بلیٹن میں شامل کریں گے بریک. ویلکم بیک. پی ٹی آئی کی الیکشن کراؤ ملک بچاؤ اور بڑھتی مہنگائی بے روزگاری کے خلاف لاہور فیصل آباد میں ریلیوں میں پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھائے کارکنان اور عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی. حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی. پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر کہتے ہیں کہ ملک پر حق کے حکمرانی کس کا ہے یہ فیصلہ بند کمروں میں نہیں ہوگا بلکہ عوام کریں گے. یاسمین راشد بولی انہیں پی ٹی آئی سے ڈر لگ رہا ہے اس لیے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. لیکن کب تک بھاگو گے؟ معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. ان کو معاف نہیں کریں گے، دوبارہ احتساب کریں گے. یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ اس ملک پہ کون قابض ہوگا. اس کا فیصلہ آزادی چوک پہ رہنے والے کریں گے. اس ریلی نے ثابت کر دیا ہے اگر کوئی اس ملک پہ حکومت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، عوام کی حمایت حاصل ہے، تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے. اور بے شرمو یہ نون لیگ والے اور سارے یہ چونچو کا مربع پی ڈی ایم والے اور الیکشنوں سے دوڑتے ہو. کب تک دوڑو گے؟ کب تک جا کے چھپو گے؟ ڈر لگتا ہے نا؟ شرم کرو. آ کے تباہی کر دی تم لوگوں نے، اکانومی کی بیڑا غرق کر دیا اور اپنا نعرہ لے لیا. تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے. اور پی ٹی آئی بنی مہنگائی کی ستائے عوام کی آواز. ملک گیر تحریک کا اعلان. اسد عمر کی کراچی میں نیوز کانفرنس. کہا کہ 13 جماعتوں نے مہنگائی مکاؤ تحریک چلا کر آٹا 39% مہنگا کر دیا. خوردنی تیل 33%، ڈیزل 63% اور پیٹرول 53% مہنگا کر دیا. تاثر یہ نہیں کہ ایم کیو ایم والے ایک ہو رہے ہیں، تاثر یہ ہے کہ ان کو ساتھ بٹھایا جا رہا ہے. جو معاشی قتل ہو رہا ہے اس کو بند کیا جائے. پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کی اعداد و شمار کے مطابق آٹے کی 20 کلو کا جو تھیلا ہے 1619 روپے کا بک رہا ہے، 39% اضافہ. چاول کی 1 کلو کی قیمت 103 روپے، ایک سال پہلے 75 روپے یعنی 37% اضافہ. دودھ 149 روپے، ایک سال پہلے 114 روپے، 31% اضافہ. کھانا پکانے کا تیل پچھلے سال 5 کلو اس کی قیمت 2057 روپے تھی، اب 2727 روپے، 33% اضافہ. پیٹرول کی قیمت 216 روپے، پچھلے سال 141 روپے، 53% اضافہ. دھاڑی دار مزدور اخراجات میں 10,000 سے 11,000 روپے کا اضافہ ہوا. اس لیے یہ لازم ہے تحریک انصاف کے لیے کہ عوام کی آواز بنے. کیا کوئی بیک چینل ہے، کوئی مذاکرات ہو رہے نہیں ہو رہے؟ کوشش کی تھی، وہ صدر پاکستان نے کی تھی، کوئی خاطر خواہ کامیابی ابھی تک حاصل نہیں ہوئی. ہے وہ یہ نہیں ہے کہ متحدہ والے جو ہیں انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا کہ چلیں ہم آپس میں ساتھ مل کر بیٹھ جاتے ہیں. تاثر یہ ہے کہ بٹھایا جا رہا ہے. کراچی، لاہور، سکھر، فیصل آباد اور ملتان میں شہری کمر توڑ مہنگائی سے شدید پریشانی کا شکار ہیں. کہتے ہیں کہ آٹا، چینی، گھی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. غریب جائے تو جائے کہاں؟ گوشت خرید سے باہر تھا، اب سبزی بھی نہیں کھا سکتے. 400-500 روپے دہاڑی کمانے والا گزارا کیسے کر سکتا ہے؟ یہ اپنی جیبیں بھر رہے ہیں، غریب عوام کو کیڑوں کی طرح رونتے جا رہے ہیں. ٹماٹر مہنگے ہیں، آلو مہنگے، پیاز مہنگے، گوشت کتنا مہنگا ہو چکا ہے. مہنگائی کا انہوں نے ایک طوفان کھڑا کر دیا ہے. واقع ہو رہے ہیں لوگوں کے گھر میں مہنگائی کی وجہ سے. 400-500 روپے دیہڑی کمانے والا ہے، آج آٹا 140 پہ پہنچ گیا ہے. وہ آٹا خریدے. خیال کرو غریب کا یار، غریب بیچارہ کیا کرے، خودکشی کر رہا ہے، مر رہا ہے. سبزی کو تو چھوڑو، فروٹ کو تو ابھی جو نا خالی ریڑھی پہ دیکھ کے خالی سونگ لیتے ہیں. غریب کا گزارا تو نہیں ہو رہا ہے نا اس ملک میں. کوئی ریز نہیں ملیا، مہنگائی ودی ہے، بس نان جہاں ہور مہنگا ہو رہا، آٹا مہنگا ہو رہا، آٹا ملتا نہیں پیا.
کوئی چیز ہم خرید ہی نہیں سکتے. گوشت ہو گیا وہ نہ لے, فش ہو نہ لے, لیکن جو دالیں وغیرہ ہیں وہ لے کر غریب عوام گزارا کرتی ہے, لیکن وہ بھی نہیں ہے. 100% جو ہے نا وہ مہنگائی بڑھ گئی, وہ آمدنی اس ریشو سے نہیں بڑھی, ہمارا جینا محال ہو گیا ہے. بندہ روٹی نہیں کما سکتا نہ کھا سکتا, اتنی مہنگائی. کہ اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو توفیق دے کہ ہمارے حال پر رحم کرے. آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کرنا, صرف آپ لوگوں نے اپنی تجوریاں بھرنی, ہم لوگوں کو یوں ہی زندہ کیڑوں کی طرح روکتا جانا. اور وزیر اعظم پیکج کے تحت یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ مہنگی کر دی گئی ہیں. چینی 19 روپے, گھی کی فی کلو قیمت میں 75 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے. آپ کی قسمت بدلے گی. ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے, غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئی. پاکستانی عوام کو نئے سال پر مہنگائی کا تحفہ دے دیا گیا. وزیر اعظم پیکج کے تحت یوٹیلیٹی سٹورز پر سب کچھ مہنگا ہو گیا. ترجمان یوٹیلیٹی سٹورز کے مطابق چینی 19 روپے اور گھی 75 روپے فی کلو, جبکہ 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 496 روپے اضافہ کر دیا گیا. میں پیسے دوں گا اور آپ کو ہر دکان میں آٹا سستا دوں گا. غریب صاحب نہیں رکھیں گے تو پھر میں اپنے کپڑے بیچوں گا اور آپ کو میں آٹا مہیا کروں گا. آج سے یوٹیلیٹی سٹورز پر 1 کلو چینی 70 روپے کے بجائے 89 روپے کی ملے گی. گھی 300 روپے کے بجائے 375 روپے کلو, جبکہ آٹے کا 20 کلو کا تھیلا اب 800 کے بجائے 1296 روپے میں ملے گا. ان کا بس چلتا تھا غریب کو جو نا زمین کے اندر ہی دبا دیں گے. پیکج کے تحت یوٹیلیٹی سٹور سے خریداری کی حد میں بھی کمی کر دی گئی ہے. چینی اور گھی کی خریداری کی حد 5 کلو سے کم کر کے 3 کلو اور آٹے کی ماہانہ خریداری 40 کلو سے کم کر کے 20 کلو مقرر کی گئی ہے. لیکن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے مستحقین قیمتوں میں اضافے سے نہ صرف مستثنا ہوں گے بلکہ ان کے لیے خریداری کی پرانی حد بھی برقرار رہے گی. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. شکارپور میں پیسوں کے لین دین پر بااثر شخص نے بھرے بازار میں بزرگ پر ڈنڈوں سے حملہ کر دیا. بازار میں موجود لوگوں نے بزرگ کو بچایا. اس حوالے سے بات کرتے ہیں اپنے نمائندے آغا اسرار سے. آغا اسرار, کیا واقعہ پیش آیا اور اس شخص کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی؟ جی بالکل, یہ شکارپور کا نوائی گاؤں ہے دکن, جس کے دکن میں جو ہے مسلح افراد نے اور بااثر افراد نے مل کے ایک محمد شخص کو تشدد کا نشانہ بنایا. جب پوچھا گیا تو اس کی جانب پرانے کچھ پیسے کی لین دین کا معاملہ تھا جس پہ تشدد کا نشانہ بنایا. بازار میں موجود افراد نے بیچ میں آ کے اس شخص کو بچانے کی کوشش کی, مگر وہ بااثر افراد پھر بھی اسے تشدد کا نشانہ بناتے رہے. بعد ازاں جب زیادہ لوگ آ گئے تو اس کو چھوڑ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. محمد شخص نے قریبی تھانے میں اس کی جو ہے وہ رپورٹ درج کرائی ہے. تاحال پولیس نے کسی بھی ملزم کو گرفتار تاحال نہیں کیا. جی پولیس کی جانب سے کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا. شکریہ آپ کا آغا اسرار. بلیٹن میں کھیل کی بات کریں تو پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان سیریز کا فیصلہ کن ٹیسٹ کل سے کراچی میں شروع ہوگا. مہمان ٹیم کے نیشنل اسٹیڈیم میں پریکٹس پاکستانی کھلاڑیوں نے آرام کیا. یہ شو ہو رہا ہے کہ ہم کافی فائٹ کر رہے تھے میچ میں, اور وسیم کی پارٹنرشپ کافی امپورٹنٹ تھی اور وہاں سے ہم نے میچ نکالا تو اس سے کافی کانفیڈنس آیا. کافی زیادہ اچھا سٹارٹ نہیں کر پائے تھے, پھر ہم جس طرح پوزیشن میں تھے اس کے بعد وہاں پہ میچ کو ڈرا کرنا بھی ایک طریقے سے ہماری جیت تھی. نیکسٹ میچ آ رہا ہے اس کو جیتنے کی کوشش. At the moment it does look different to the first test, a bit more moisture in at the moment. Pakistani bowlers are really good at reverse swing bowling. They've done it for a long time and to bat really well and then to take 20 wickets it's a tough. نیوز بلیٹن سے اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز.